السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ اور آج ہم بیان کرتے ہیں نیک بیویوں کے حال میں۔ نیک بیویاں کیسی ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں، ان کے بارے میں۔ جو ہمارے نبی کی بیویاں تھیں، بیٹیاں تھیں، اور جو ان کے پہلے تھیں نیک بیویاں، ان کے بارے میں۔ تو اس سے پہلے، اس بیان سے پہلے ہم برکت کے واسطے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا ذکر کیا جاتا ہے، تاکہ پڑھنے والیاں اپنے پیغمبر کو، اپنے آپ کی عادتوں کو تھوڑا بہت کچھ جان لیں، جس سے ان کو محبت پیدا ہو اور پیروی کریں۔ یہ بات بھی ہے کہ ان سب کو نیکی دولت آپ ہی کی برکت سے ملی ہے، پہلی امت کی بیویوں کو، اور آپ کے نور سے ان امت کی بیویوں کو، آپ کی شرح سے۔ اس واسطے پہلے آپ کا ذکر لکھ کر بیویوں کا حال شروع ہوگا۔ اس لیے ہم پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے، کون تھے، کیا تھے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، ان کے بارے میں جاننا بہت ہی ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ تو آئیے ہم تھوڑا سا اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات وغیرہ کا۔ آپ کا مشہور نام محمد تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ، ان کے والد کا نام عبد المطلب، ان کے والد کا نام ہاشم، ان کے والد کا نام عبد مناف، اور آپ کی والدہ کا نام آمنہ تھا۔ اور پیر کے روز ربیع الاول کے مہینے میں جس سال ایک کافر بادشاہ ہاتھی لے کر کعبے پر چڑھا تھا، اس کو ڈھانے کے لیے، اسی سال آپ پیدا ہوئے۔ آپ 5 سال کے اور 2 روز کے تھے۔ اس وقت آپ کی دودھ پلائی جو حضرت حلیمہ تھیں، وہ آپ کو آپ کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ آپ کے ہمراہ لے کر اپنے دادا کے گھر سے ننیال بنی بکھار میں گئی، اور 1 مہینے کے بعد لوٹتے ہوئے مقام ابوہ میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ایمن بھی ساتھ تھی اور آپ کو مکہ میں لائیں، اور آپ کے والد آپ کو حمل کی حالت میں آپ کی ماں کو انتقال کر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ کی ماں حمل کی حالت میں تھی، تبھی ان کے والد صاحب عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ کو آپ کے دادا عبد المطلب نے پرورش کرنا شروع کیا۔ پھر جب آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا تو آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، اور آپ کو شام کی طرف تجارت کے لیے لے چلے تھے کہ راہ میں بحیرہ جو نصارہ تھا، عامل درویش تھا، آپ کو دیکھا اور آپ کے چچا سے تاکید کی کہ آپ کی حفاظت کرو، یہ نبی ہیں۔ اس نے بشارت دے دی تھی، آپ کو مکہ واپس کرا دیا۔ پھر آپ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال تجارت لے کر شام کو چلے۔ راہ میں نام راہب نے، جو کہ عالم اور درویش نصارہ کا تھا، آپ کے نبی ہونے کی گواہی دی، اور جب آپ لوٹے تو حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس کی تھی، اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ پھر 40 برس کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اور آپ 52 یا 53 برس کے تھے، آپ کو معراج ہوئی۔ نبوت کے بعد 13 برس آپ مکہ میں رہے۔ پھر جب کافروں نے بہت ہی ضد کیا، خدا تعالیٰ کے حکم سے آپ مدینہ چلے گئے، اور دوسرا برس مدینے آئے ہوئے تھے کہ بدر کی لڑائی ہوئی۔ پھر اور لڑائیاں بھی ہوئیں، جب سب سے چھوٹی بڑی ملا کر 35 لڑائی ہوئی، اور مشہور نکاح آپ کے 11 بیویوں سے ہوئے ہیں، جن میں 2 آپ کے سامنے ہی انتقال کر گئی، ایک تو حضرت خدیجہ اور ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور 9 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر وفات پائے۔ حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب، حضرت ام حبیبہ، حضرت جویریہ، حضرت میمونہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور آپ کی اولاد 4 لڑکیاں تھیں۔ سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے چھوٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے چھوٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ یہ سب حضرت خدیجہ سے تھے، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھیں، اور 3 یا 4 یا 5 لڑکے تھے، حضرت قاسم، عبداللہ، طیب، اور کسی نے کہا کہ حضرت طاہر، یہ حضرت خدیجہ کی اولاد سے، اور ایک حضرت ابراہیم، یہ حضرت ماریہ سے ہیں، جو آپ کی باندی تھیں۔ ان کا مدینہ میں شیر خوارگی کی حالت میں انتقال ہو گیا۔
इस तरह तो 5 हुए। बाज़ों ने कहा कि अब्दुल्ला का नाम तैयब भी था। इसी तरह मतलब ये कंफर्म नहीं है, एकदम सही से नहीं पता है। तैयब भी उन्हीं अब्दुल्ला का नाम है और ताहिर भी उन्हीं। इसी तरह 3 और अब्दुल्ला नबूवत के बाद पैदा हुए, मक्का ही में इंतकाल कर गए और बाकी लड़के नबूवत से पहले ही इंतकाल कर गए। और आप मदीना में 10 बरस तक रहे। फिर बुध के रोज़ सफ़र के महीने में 2 दिन रहे थे, आप बीमार हुए और रबीउल अव्वल की माह तारीख पीर के रोज़ चाश्त के वक्त 63 साल की उम्र में वफ़ात पा गए और मंगल के दिन दोपहर ढले दफन किए गए। और बाज़ों ने कहा कि मंगल का दिन गुजर कर रात आ गई थी और ये देर इसलिए हुई कि सहाबा गम और सदमे से ऐसे परेशान थे कि किसी को होश दुरुस्त नहीं था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों में हज़रत ज़ैनब से एक लड़का पैदा हुआ अली और एक लड़की का नाम उमामा, दोनों की नस्ल नहीं चली। हज़रत रुकैया का एक लड़का हुआ अब्दुल्ला, 6 साल का, इंतकाल कर गया और हज़रत उम्मे कुलसूम की कोई औलाद नहीं थी। और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के 2 बेटे थे, हसन और हुसैन। उनकी औलाद कसरत से फैली और उन्हीं से उनकी नस्ल चली। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज और आदत के बारे में हम आपको कल बताएंगे इंशाल्लाह एक नए वीडियो में। प्लीज़ हमारे वीडियो को, हमारे चैनल कुरान की आयत को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लिया करें। अब हम आपको कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।